أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم ويصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بے پایاں فضل و احسان ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاصہ ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کے گھر میں اسی کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا، سننا سنانا اور اپنی بارگاہ میں توبہ اور بخشش کرنا قبول اور منظور فرمائے. ہم سب کے لیے اور جمیع امت مسلمہ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی، فلاح اور نجات کا باعث بنے. آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ اس رات بیان یا خطاب یا علمی دلائل کے لیے دل نہیں ہوتا، بس اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر چند آنسو بہانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. یقین کیجیے اس وقت روئے زمین کے خوش قسمت ترین آدمیوں میں ہم لوگ شامل ہیں. کسی دنیا دار کے گھر بھی جانا ہو تو بندہ بغیر اجازت نہیں جاتا. دروازے پہ اجازت لے مل جائے تو تب اندر جاتا ہے، ورنہ باہر سے لوٹنا پڑتا ہے. اور اندر اجازت دے بھی صحیح تو پتہ نہیں کتنی دیر بٹھانا قبول کرتا ہے. ہم اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں کہ آج جب غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ہمارا رب اپنی عظمت و شان اور قدرت کے مطابق بخشش اور مغفرت کے بے پایاں سمندر بہانے لگ رہا ہے، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے کہ جن کو اپنے گھر میں لا بٹھایا. ہم خوش قسمت نہیں تو کون ہے؟ صرف اسی ایک جملے پہ یقین کریں. اگر ہم غور کر لیں کہ اتنا کریم رب کہ ہم شاید اس سے بھاگے ہوئے بندے، نافرمان بندے، گناہگار بندے، لیکن پھر بھی اس کی محبت دیکھیے. اپنے گھر کے دروازے اربوں لوگوں میں سے جن چند پر اس نے کھولے ان میں ہم بھی شامل ہیں. دنیا کی آبادی 5 ارب سے کچھ زائد اور مسلمانوں کی تقریباً 2 سے 2.5 ارب کے درمیان. ان 2 سے 2.5 ارب میں یہاں سینکڑوں افراد ہم بیٹھے ہیں، تو کیا ہمیں اپنی قسمت میں ناز نہیں ہونا چاہیے؟ اسی لیے برادران اسلام نے کہتا ہے اس رب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسن ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے کہ جو اپنے گھر میں بٹھاتا بھی ہے ہمیں رونے کی توفیق بھی دیتا ہے، آنسو بھی بہانے کی توفیق دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے کی توفیق دیتا ہے.
تو انشاءاللہ بروز قیامت کبھی ہمیں وہ دوسروں کے سامنے اور خاص کر ہمارے آقا کے سامنے شرمندہ نہیں فرمائے گا. ہمارا نام اعمال جب کھولے گا تو ہمیں شرمندہ نہیں فرمائے گا. بس ہمیں ذرا اس کے در کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے, اس کی بارگاہ سے تعلق رکھنا ہے. یہ جو دل ہے نا, دل یہ غفلت کا شکار ہوتا ہے, بہت جلدی ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 دفعہ اس غفلت کو دور کرنے کا نسخہ نماز کی شکل میں ہمیں دیا ہے, تاکہ اپنے رب سے ہم جڑے رہیں, اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہیں, اس کی حضور سر جھکاتے رہیں, تاکہ غفلت نہ آنے پائے. اور پھر اس کی مہربانی پہ مہربانی کہ سال میں کچھ راتیں, کچھ گھڑیاں ایسی رکھ دیں کہ جس میں اس کی رحمت بے پایا. ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو, ہمارے ظرف کا حال دیکھیے آپ, اور کافی عرصہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی ہو, عرصہ گزر گیا ہو, جب ملاقات ہوتی ہے تو دوسرا آدمی سیدھا گلا کرتا ہے, کہتا ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم آئی نہیں, شکوہ کرتا ہے, اور اگلے انسان کو دوسرے معنی میں شرمندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کی رحمت دیکھیے, اس کا کرم دیکھیے, اس کی شان رحمانیت دیکھی, شان رحیمی دیکھی, کہ کوئی آدمی سارا سال الا ماشاءاللہ اس کو توفیق نہیں ہوئی مسجد میں آنے کی, لیکن ان بخشش والی راتوں میں, رمضان کی راتوں میں, شعبان کی رات میں, رجب کی 27ویں رات میں یا پہلی رات میں, عید الفطر کی رات میں یا عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. رب یہ اس کو نہیں کہتا اتنا عرصہ ہوا کہاں تھا, چپ کر کے اپنے دامن رحمت میں اس کو بٹھا دیتا, پوچھتا تک نہیں کہ کہاں تھا اور کیوں لیٹ آیا, بس وہ کہتا ہے آ گیا ہے میرے بندے, آ جا, میری رحمت بے پایا تجھ پہ برس رہی ہے. حدیث مبارکہ ہدیہ کرتا ہوں اسی کے ساتھ جو کہ جڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمایا, متفق علیہ بخاری اور مسلم, فرمایا حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتاؤ کہ تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو, کتنی خوشی ہوگی اس کو کہ جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے, یعنی بندے کے پاس اونٹنی ہو لیکن اس سے چلی جائے, دور بھاگ جائے, اور وہ آدمی اس سرزمین میں اکیلا رہ جائے کہ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہو, لیٹنے کے لیے بھی کوئی بستر یا اوپر لینے کے لیے چادر نہ ہو, اس کا یہ سارا سامان ذات سبب اسی اونٹنی پہ لگا ہوا, اور وہ اونٹنی بھاگ جائے, چلی جائے, وہ آدمی ہر طرف اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے اور مایوس ہو جائے کہ وہ مجھے ملتی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اچانک اس کی نظر پڑے تو ایک درخت کے تنے کے پاس سے جب وہ گزرے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس درخت کے تنے کے پاس سے جب اونٹنی گزرنے لگی ہے اس کی رسی اس میں پھنس گئی ہے, رسی پھنس گئی ہے تو اونٹنی وہیں رک گئی ہے. اس شخص کو مل جائے تو آپ بتاؤ اے برا بن عازب وہ آدمی کتنا خوش ہوگا, اس کو تو دوسری زندگی ملے گی نا. کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بہت خوش ہوگا, اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو
بخدا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہاں پر مثال یعنی جس کو دوسری زندگی ملے، یوں سمجھ لیں وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتا ہے اللہ اتنی خوشی کا اظہار کرواتا ہے. گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ کون ہے جو گناہ سے مبرہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطا. یہ ترمذی ابن ماجہ کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث ہے. فرمایا ابن آدم سارے کے سارے جتنے بھی ہیں خطا کار ہیں، ان سے ضرور غلطی ہوگی، یہ بائی ڈیفالٹ ہے ہمارے اندر، غلطی ہوگی. لیکن فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، غلطی کر کے اس پہ توبہ کرنے والے جو ہیں وہ سب سے اچھے غلطی کرنے والے ہیں. وہ سب سے اچھے، یعنی آپ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی کر دی، توبہ مانگ کر کے اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے توبہ کرنے والے کیا ہیں؟ خیر الخطائین، سب سے اچھے غلطی کرنے والے. غلطی کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے. غلطی کرنے والا وہ اچھا کہاں سے؟ وہ تو غلط ہو گیا جو غلطی کرتا ہے. لیکن فرمایا وہ اچھا بن جائے گا کہ غلطی پہ اصرار مت کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آئندہ غلطی نہ کرے. آگے چلیے، آپ نے فرمایا التائب من الذنب، ابن ماجہ کے برانی بہتی نے روایت کی، کمن لا ذنب لہ، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، جیسے اس نے گناہ کیا ہی. رب اسلام ہم اپنے رب سے دور چلے گئے، دنیا کی لذات نے، نفسانی خواہشات نے، مال و دولت کے حرص نے، لالچ نے اللہ ماشاءاللہ اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات میں سوائے پیسے کے، کام کاروبار کی، تعیشات کے اور کوئی سوچ اور فکر آتی نہیں. اور نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو نماز ایسی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسی نماز کے نماز تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں لیکن دل ہمارا بازاروں میں گھوم رہا ہے، مستقبل کی کاروبار کی پلاننگ کر رہا ہے. اور یقین کریں ہماری یہ آنکھوں کے چشمے خشک ہو گئے. اپنی زندگی پہ غور کیجیے، اپنے معمولات دیکھیے، آپ 24 گھنٹے میں ہنستے کتنے ہیں اور روتا کتنا ہے؟ یہ ریشو ذرا چیک کریں. مجھے کہنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل آپ کو بتائے گا. اور اللہ معاف کرے کہ بیٹھے کوئی آدمی سنجیدہ گفتگو کر لے، اچھائی والی گفتگو کر لے، تلقین والی، اصلاح والی گفتگو کر لے تو آگے سے چورا ہم بولتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں یار آپ بور کرنے والی باتیں مت کرو، مولویوں والی باتیں مت کرو. 2-4 منٹ بیٹھے تو ہنس کھیل لینے دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو. ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو. میرا ہر بھائی آج یہاں سے یہ فکر لے کے جائے 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک دفعہ بھلے اپنے بستر پہ رات کو لیٹتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے 2 قطرے تو آنسوؤں کے باہر ہی آئے، دن بھر کا میل جو دل پہ ساری چڑھ گیا ہے وہ تو دور ہو جاتا. نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن، جمعہ کا دن، جمعرات کی رات جو فضیلت والی رات ہے ہفتے، اس رات میں ہی حاصل کر کچھ تو بہانہ بنائیے اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے.
15 شعبان کی رات ہو گئی، رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہو گیا، اس کے علاوہ عید کی راتیں ہو گئیں، عرفہ کی رات ہو گئی، عید الفطر کی رات ہو گئی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں کہ یہ سیل والی راتیں ہیں، بلکہ سیل میں بھی پیسے لگتے ہیں، یہ سیل نہیں، یہ لٹانے والی راتیں ہیں، اس میں کچھ لگتا نہیں، بس چاہیے کہ آ کے بیٹھ جاؤ اور سب کچھ مفت میں پا کے جاؤ۔ اس کے باوجود میں آنے میں ہچکچاؤں اور دنیا کے سارے کام جو رکے ہوئے تھے مجھے اسی رات یاد آ جائے، مجھے رمضان کی راتوں میں یاد آ جائے، کتنے دکھ کی بات۔ آخری بات کروں گا، وقت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کے گھر جا کے نا آج آپ نے ترجمے کے ساتھ یہ آیت پڑھنی، اور قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو جب آپ پڑھیے یوں سمجھیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے اب آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس کیفیت میں کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا میسج ہے، رسالہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پڑھیے اس کو جا کے، جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے بالکل ادھر ادھر کے ماحول سے بے خبر ہو، پھر دیکھیے کہ قرآن کیسے آپ کو فیض دیتا ہے۔ کیا فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ہم نے کسی آدمی کو اس کی سختی کا، اس کے ظلم کا کو نام دینا ہو تو استعارہ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ پتھر دل آدمی، کہتے یا نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی اور کیا آپ نے؟ بتائیے نا، پتھر دل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پتھر سخت ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، پتھر کے اوپر آپ پانی ڈالیں، کوئی بھی چیز ڈالیں، اس کے اندر نہیں جاتی، سختی ہوتی ہے، اس کے اندر صلابت ہوتی ہے۔ تو یہ محاورہ کا ہم استعمال کر لیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ دل جو گوشت پوست ہوتا ہے، جس میں ہڈی ہی اللہ نے نہیں رکھی، اتنے نرم دل کے ہونے کے باوجود اس کے دل میں نرمی نہیں ہے سکتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ سے دوری، دنیا کی رغبت، مال و دولت کا حرص و لالچ، جاہ و منصب عہدے کا لالچ، دوسروں کو اللہ معاف کرے پیچھے کرنے کا خبط سوار، حسد، کینہ، بغض، چغلی، یہ سارے کے سارے منہیات، ان میں پڑھ کر رب کہتا ہے کہ تمہارے جو دل ہیں اس کے بعد ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے ایسے سخت دل تم ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس مالک کا بیان ہے کہ جسے اتنا اختیار ہے کہ ہم یہاں بیٹھے 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 سب کی روح کو قبض کر لیں ایک لمحے میں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ ایسا مالک جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے فرما دے، اس کے باوجود ذرا کلام کا انداز دیکھیے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے، اللہ معاف کرے، اگلے کو فیل کراتے ہیں، تمہیں پتہ ہو میں اختیار لے کے بیٹھا، اور تمہارا رب کیا فرما رہا ہے؟ تمہارے دل پتھر ہو گئے، اب کہتا ہے تو سن بھائی، تیرا دل پتھر ہو گیا لیکن ذرا سننا کہ پتھر کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لے، تو کیسا پتھر دل ہوا ہے، اصل پتھر کی بات سن۔ او اشد قسوہ، پتھر سے بھی تمہارے دل شاید زیادہ سخت ہو گئے کہ کوئی بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی، کوئی اچھائی کی بات اثر نہیں کرتی، اندر جاتے ہی کچھ نہیں، اور لگ گئی۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیسے سخت دل ہوئے ہو، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ تک نہیں نکلتا، لیکن پتھر ایسا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔
تمہارا دل کیسا پتھر ہو گیا کہ اس پتھر سے بھی آگے نکل گیا. اتنی سخت چیز بھی پانی نکال رہی ہے. یہاں تک نہیں فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور جب پھٹتے ہیں تو اپنے اندر سے پھر پانی نکالتا ہے. پانی نکلتا ہے, اپنا وجود پھاڑ دیتے ہیں, ختم کرتے ہیں, پانی نکلتا ہے. دوسری قسم اور فرمایا تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تیسری قسم کے وہ پتھر ہیں, وہ پتھر دل والوں سن لو کہ جو جن سے پانی نہیں نکلتا یا اپنے آپ کو کھاڑ کر پانی باہر نہیں نکالتے, اس قابل نہیں ہوتے, اللہ کے خوف سے باہر سے گر جاتے ہیں, پتھر گر جاتا ہے. اور میں ایک انسان عقل بھی پانے والا, شعور بھی پانے والا, اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے والا, اس کے باوجود گوشت پوشت ہونے کے باوجود نہ میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں, نہ روتے ہوئے پھٹ پڑتا ہوں, اور نہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرتا ہوں. اتنی پتھر دلی مجھ میں کیوں آ گئی؟ کبھی سوچا اور کیا؟ الرحمن کے ہم بنتے ہیں. قسم سے اگر مستطاع العیوب نہ ہوتا میں آپ مجھے منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا. ہمارے کردار کے خفیہ پہلو جب سامنے ہوتے نا, ہمارے گانے کے ماتھے پہ لکھا ہوتا, ہم منہ چھپا دیتے ہیں. تو مجھے پتا ہے میری تنہائیاں کیسی ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں, آپ کہاں کہاں پھرتے ہیں جاتے ہیں, آپ کی آنکھ کیا کیا دیکھتی ہے, کان کیا کیا سنتے ہیں, یہ اعضاء کیا کیا کرتے ہیں, پھر بھی وہ الرحمن ایسا چھپا ہے پردہ ڈالا. ہم پھر بھی نہیں سمجھتے, ڈھیل پہ ڈھیل دیے جا رہا, موقع پہ موقع دیے جا رہا, موقع پہ موقع, لیکن ہم وہ ضائع کر دیے جا رہے ہیں. نادان انسان کیوں بھاگتا ہے اپنے رب سے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. تجھے تیرے رب کے بارے میں کس میں دھوکے میں ڈال دیا؟ پیدا اس نے کیا, تو کن دنیاوی کام کاروبار کے نفسانی خواہشات کے بتوں کے پیچھے پڑے گا؟ کم سے کم اس پتھر سے ہی سبق سیکھ لے کہ چلو جس سے پانی نہ نکالا گیا تو پانی نکلنے کے لیے پھٹنا پڑا, گر تو گیا اللہ کے خوف سے. کسی وقت تنہائی میں سے لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے, تنہائی میں گر کے دیکھ سکتے رب کے دست قدرت, دست رحمت اب تجھے کھلے نظر آئے. فرمایا اللہ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ نہ سمجھنا جو کچھ تم کر رہے ہو شاید اللہ کو پتہ نہیں, معاذ اللہ اس کو سب پتہ ہے, اس کے باوجود پردہ رکھتا ہے. پھر وہ محبت کا حقدار ہوا یا نہ ہوا, عبادت کا حقدار ہوا یا نہ ہوا. آؤ آج کی رات اتنی وسیع رحمت, اتنا وسیع کرم, جن صحابہ کرام سے روایات ہیں وہ میرا موضوع نہیں, آپ کو تو میری بات ہے, میں الحمدللہ تربیت یہ کہ دلائل کے ساتھ, حدیث مبارکہ کے متن کے ساتھ, قرآن و سنت کے ساتھ پیار کی, محبت کی جوڑنے کی بات کرتا ہوں. اس طرف میں جانا نہیں چاہتا, مختصر صرف اتنا بتاتا ہوں. فرمایا 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے اللہ اپنے شان کے مطابق حسب شان آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے, آواز دیتا ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے یہ فرمایا
ورنہ اسے ضرورت نہیں. مطلب کہ اللہ کتنا قریب آتا ہے تمہارے. ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو بڑھاؤں؟ یہ رب فرما رہا ہے کوئی بیماری میں مبتلا کہ میں اسے شفا یابی عطا کر دوں؟ ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں؟ ہے کوئی ایسا کام چاہنے والا جو مجھ سے چاہے اور میں وہ کام کر دوں؟ بے شمار. یعنی فرمایا حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ آواز آتی ہے، فجر تک یہ آواز آتی ہے. اور اس رات میں بھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکات نے فرمایا قلب کی بکریوں کے برابر جو بال ہوتے ہیں، ایک بکری کے بال یہ کہ آپ دکھا دیں پھر اللہ کی رحمت کا اندازہ لگے. ریوڑ تھا ان کا اتنا بڑا، حضور نے مثال کے طور پہ فرمایا اس کے برابر اللہ بخشش اور مغفرت کرتا ہے. لیکن پھر بھی 4 سے 5 کیٹیگریز والے انسان ایسے ہیں کہ اس رات بھی بخشش سے محروم رہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات، کتنے دکھ کی بات. فرمایا مشرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا اس رات بھی بخشش سے محروم ہے. کینہ پرور، حاصل اندر بغض اور حسد دل سے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے رکھنے والا، کینہ پرور. فرمایا قاتل، زانی، بدکار، شرابی اور متکبر. یہ ایسے لوگ ہیں اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. برادران اسلام، ان چیزوں سے بچنا کوئی مشکل ہے؟ بولیے. یہ جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں ان سے بچنا کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. مشکل یہ ہے وقت نہیں نکالتا. نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف آتے ہیں کیونکہ شیطان حملہ کرتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس کی رحمت کا سمندر بہت وسیع ہے. جیسے اس کی اپنی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں. بے پایاں. واپس آ جائیے. انتظار مت کیجیے، انتظار مت کیجیے. یہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، کل توبہ سے، پرسوں سے. ابھی زندگی اچھے طریقے سے گزار تو کوئی بات نہیں، مال بنا لیتا ہوں، بعد میں معافی مانگ لیں. یہ نفس کا دھوکہ تھا، یہ شیطان کا دھوکہ. آپ کو ضمانت کس نے دی؟ گارنٹی کس نے دی؟ میرا کوئی گارنٹی نہیں. ایک لمحے کی گارنٹی نہیں کہ اگلا لمحہ سانس بھی آپ کو لینے کے لیے چھوڑتا ہے. اللہ کے حضور روزانہ جب عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ جائیں، اپنے تمام دن کے اعمال پر غور کر کے توبہ، بخشش اور مغفرت مانگ کے سوئیں. ہر لمحے میں جیسی خیال آئے فوری بولو مجھے معاف کرو. دیکھیے دل میں کیسا نرم ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے کیسے مفید ہوتے ہیں. اور پھر دنیا داروں کے جتنے بھی چویلے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی کسی قسم کا برادران اسلام پریشان کرنے کا نام تک نہیں. اللہ کے حضور آج ہم صلاۃ التسبیح کی شکل میں اجتماعی طور پہ نماز پڑھیں گے. بڑی فضیلت اور برکت والی ہے. انفرادی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے. بس تنہائی میں آپ پڑھتے ہیں روزانہ پڑھیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، مہینہ میں ایک دفعہ پڑھ لیں، 6 مہینے میں پڑھ لیں، سال میں پڑھ لیں. جب بھی موقع ملے ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اس رات کی کوئی عبادت مقرر یا مخصوص یا خاص نہیں ہے، لیکن نوافل میں جتنے بھی آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے ثابت ہے. تلاوت قرآن مجید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر درود و سلام ہے، استغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. یہ آپ کثرت کے ساتھ کیجیے. اور اس رات کی خصوصی دعا اور بیعت مقرر کی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اور مزید سورہ یاسین کم سے کم 3 مرتبہ، سورہ الدخان کم سے کم 3 مرتبہ،
یہ سلف صالحین سے بزرگوں سے منقول ہے. فرض واجب نہیں ہے، کوئی پڑھے تو بہت اچھا ہے، بہت بھلائی کا خیر کا کام. نہیں پڑھتا گناہگار نہیں ہے. یہ اللہ کی بس مہربانی ہے ہم پر کرم نوازی. سورۃ الدخان، سورۃ یاسین، یہ کم سے کم 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں. نوافل 4 تو صلاۃ التسبیح کی شکل میں ہو جائیں گے، 8 اور پڑھ لیجیے آپ، تو یہ 12 بن جائیں گے جو قیام اللیل کے برابر ہو جائیں گے، جس کو ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور اگر صبح چھٹی بھی ہے اور سہولت سے رکھ سکتے ہیں تو روزہ ضرور رکھیے. یہ اعمال کے اٹھائے جانے والی رات ہے. ہماری زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس میں کتنا جینا ہے، آگے مستقبل میں اگلے پورے سال میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، فرد تباہی جائے گی فرشتوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جب میرا نام رب کی بارگاہ میں جائے تو یا رات جاگنے والے کی شکل میں جائے یا روزہ رکھنے والے کی شکل میں. میں یہ چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ تسبیح کے بعد ہم اجتماعی ذکر بھی کریں گے اور دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت کو قبول و منظور فرما دے. ابھی